بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں سنیں گے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جیسے ہی کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو نہلا دہلا کر تدفین کی جاتی ہے تو فرشتے آ کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ اب ان 3 سوالوں کو آج سے 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا کہ تم کو ان سوالوں کی تیاری کرنی ہے اور اللہ کے پاس پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال وہاں پر جو مرنے والے سے ہوگا کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا۔ جواب وہ دے گا کہ جس نے دل میں اس یقین کو بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا، دکان پالتی رہی، لوگ پالتے رہے، تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا؟ وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہوگی۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا، ایک صاحب نے طوطا پالا، اس کو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اس کی باتیں سنتے اور جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک بلی اس طوطے کو پکڑ کر لے گئی، پنجرا کھلا رہ گیا تھا، وہ جب لے جا رہی تھی تو طوطا ٹائیں ٹائیں کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر بڑا ہی دکھ ہوا اس کے پالنے والے کو کہ میری محنت بیکار گئی۔ اب اس نے ایک اللہ والے کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت، جو صدمہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن بات یہ سمجھ میں نہ آئی کہ میں نے اس کو اللہ اللہ کا نام سکھایا۔ تو وہ اللہ والے بزرگ حضرت کہنے لگے، بلی پکڑ کر لے جا رہی تھی، بیچارہ ٹائیں ٹائیں کرتا رہا۔ ان بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے، اس کی زبان پر کلمہ تھا، اس کا دل کلمے کی حقیقت سے خالی تھا، اسی لیے ٹائیں ٹائیں کر رہا تھا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو زبان سے وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اس لیے تمہارے طوطے نے ٹائیں ٹائیں کی تو معلوم ہوا کہ موت پر زبان سے وہی نکلے گا جو آدمی کے دل میں ہوگا۔ تو ہماری زبان سے ویسے تو کلمہ رہے اور دل میں دنیا کی محبت بسی رہے تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اسی لیے اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پل رہے ہیں، ہم کارخانے سے نہیں پل رہے ہیں، ہم دفتر سے نہیں پل رہے ہیں، ہم بزنس سے نہیں پل رہے ہیں، ہمیں پالنے والی ذات تو اللہ جل شانہ کی ہے۔ اب یہ بات دل میں محنت کے راستے سے ہی آتی ہے، جب تک محنت ہوگی تو یہ بات دل میں بیٹھے گی، ورنہ تو جو نظر میں آئے گا اور وہی انسان کو یقین ہوتا رہے گا۔ دوسرا سوال خبر میں یہ ہوگا کہ من نبیک، تیرے نبی کون ہیں؟ اب اس کا صحیح جواب تو وہی دے گا جس نے قدم قدم پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پیروی کی ہوگی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوگا، وہی تو انسان کہے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب تیسرا سوال جو اس بندے سے قبر میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ اب علماء نے کتابوں میں لکھا، اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کی موت بھی شان سے آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے، حق تعالی شانہ ملک الموت کو بھیجتے ہیں، وہ اس سے شیطان کو مار کر بھگاتے ہیں اور اس بندے کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا وقت قریب ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کو مار کر دور بھگا دینا
اور کلمے کو یاد دلا دینا۔ چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہیں، ان کے آگے کے مسئلے بھی اللہ تعالی شانہ آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کا دل مخلوق میں نہیں اٹکا ہوتا ہے، بلکہ ان کا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، جن کے مصنف خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی عطر کی دکان تھی۔ جوان العمر تھے اور عطر کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ عام زندگی تھی، دل مخلوق میں خوب ادھر ادھر لگا ہوا تھا۔ ایک دن ایک باخدا نیک بندہ ان کی دکان پر آیا اور ان کی شیشوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو؟ اب وہ اللہ والے بڑے میاں کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ اب فرید الدین عطار جو کہ جوانی کی حالت میں تھے، دین سے دور تھے، انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ اس نے کہا کہ اچھا، ان اللہ والوں نے کہا کہ اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی۔ ان کے پاس ایک کپڑا تھا، وہ وہی اپنے کاندھے سے نکالا اور دکان کے فرش پر اس کو ڈالا اور اس پر لیٹ گئے۔ کپڑا اوپر کیا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سمجھے کہ کوئی بہانہ کر رہے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ یہ کوئی بہانہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا اور ان کو دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ دل پر چوٹ لگی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے کہ واقعی میں یہ باخدا لوگ، یہ اللہ والے لوگ کیسے ان کا دل دنیا سے پاک رہتا ہے، اپنے رب سے دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر بعد میں چل کر یہ بڑے اولیاء میں شامل ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو مقام اولیاء میں ان کو پہنچایا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم کو اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے اور ان 3 سوالوں کی تیاری ہم بھی کر لیں کہ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے نبی کے طریقے پر زندگی کو گزاریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر دوسری ویڈیوز کا ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔